بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، اسٹڈی پاور یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم میڈیول نمبر 2 CS101 کے میڈیول نمبر 2 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پریویسلی ہم نے CS101 کے میڈیول نمبر 1 میں ایک تو 1 کو ڈسکس کیا تھا، دوسرا اس میں آپ کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ CS101 میں کتنے میڈیولز ہیں، مڈ ٹرم میں کتنے ہوں گے اور اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے، ایگزام وغیرہ اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل دی تھی۔ آج ہم میڈیول نمبر 2 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں پہلی جو آپ کو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں بریتھ فرسٹ لرننگ۔ اب بریتھ فرسٹ لرننگ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا جو ہے آپ کو بیسک انٹروڈکشن دینا، یہ ہوتا ہے بریتھ فرسٹ لرننگ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دس کورس ول گیو بیسک انٹروڈکشن ٹو آلموسٹ آل کورسز آف کمپیوٹر سائنس، ٹھیک ہے۔ سچ اسٹریٹجی آف لرننگ از ناؤن ایز بریتھ فرسٹ لرننگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کورس میں آپ کو جو ہے نا بیسک انٹروڈکشن دیا جائے گا، بریتھ فرسٹ لرننگ بیسک انٹروڈکشن دیا جائے گا کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے۔ تو یہ بیسک انٹروڈکشن کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے بریتھ فرسٹ لرننگ۔ اب بریتھ فرسٹ لرننگ کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے ڈیپتھ فرسٹ لرننگ۔ ڈیپتھ فرسٹ لرننگ سے مراد ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک کو ڈیٹیل سے کور کروانا، ٹھیک ہے، کورس کو ڈیٹیل سے کور کروانا، تو یہ ہوتا ہے ڈیپتھ فرسٹ لرننگ۔ نیکسٹ چل لیتے ہیں۔ اب یہ اس میں سارا یہ بتا رہا ہے کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے، ہم اسٹڈی کیسے کروائیں گے۔ اب نیکسٹ ٹاپک آتا ہے، یہ کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، یہ دو ڈیفینیشن، بریتھ فرسٹ لرننگ جو ہے بیسک انٹروڈکشن اور ڈیپتھ فرسٹ لرننگ جو ہے کسی بھی ٹاپک کا ڈیٹیل سے اس کو کور کروانا۔ اب جو چیزیں جو اس ٹاپک میں اس کورس میں کور کروائے جائیں گے 234 میڈیولز میں، وہ یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سرچ انجن ہے، یوزیج ٹیکنیکس، سرچ انجن جیسا کہ گوگل وغیرہ، ٹھیک ہے، بنگ، جو بھی سرچ انجنز ہیں یہ جو کہ آپ کی کیوری کو اس کو فردر ہم جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میڈیول نمبر 3 سے لے کر میڈیول نمبر 9 تک سرچ انجن کے بارے میں بتایا گیا۔ میڈیول نمبر پھر آگے آ جاتا ہے ہسٹری آف کمپیوٹنگ، جو ہے میڈیول نمبر 10 سے ہسٹری آف کمپیوٹنگ ہے۔ اسی طرح فردر یہ 19 ٹاپک ہیں، 19 ٹاپک دیکھیں ویب پیج ڈیولپمنٹ تک، یہ فلاں ہم چیز ہے یہاں پر یہ کور کروائیں گے، اس میں صرف یہی کچھ بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ جناب میڈیول نمبر 3 ہے۔ اس میں میڈیول نمبر 3 میں جناب سرچ انجن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سرچ انجن اب کیا ہے؟ سرچ انجن جو بھی آپ کو کیوری آپ اپنی جو ہے کیوری کے ریلیٹڈ آپ سرچ انجنز کیا کرتے ہیں، آپ کی جو کیوری ہوتی ہے، کیوری کے ریلیٹڈ آپ کو جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آگے ہم جو اس میں جو ہے نا گوگل پر دیکھیں، گوگل سب سے بڑا جو ہے ایک سرچ انجن ہے، اس کے بعد بنگ ہے، اس کے بعد یاہو ہے۔ تو دیکھیں گوگل کا جو پاپولیرٹی ہے وہ ہے جناب 90.31%، اور بنگ کی دیکھیں 3. بنگ ہے مائکروسافٹ کی، ٹھیک ہے۔ MSN میرے خیال میں اس کا پرانا نام ہے، اب جو ہے بنگ جو ہے اس کا نیو نیم ہے۔ تو نیکسٹ اس کی جو ڈیفینیشنز بھی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ اس کی ڈیفینیشن میں کیوری کیا ہوتا ہے؟ جو بھی آپ ورڈز لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز جو ہے ضرورت ہے تو اس کو کہتے ہیں کیوری۔ فار ایگزامپل یہاں پر انہوں نے ورچوئل یونیورسٹی کا دیا ہے، تو یہ ورچوئل یونیورسٹی جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کی کیوری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤ گوگل ورکس کیسے کرتا ہے، یہ ہم آپ کو پریکٹیکلی جو آگے کام کرنے والا ہے وہ بھی پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائیں گے کہ کوئی چیزیں جو ہے نا کیسے سرچ کی جاتی ہیں، ویدر وغیرہ، اور دوسری جو ہے کرنسی انٹرچینج ہے، کنزرویشن ہے۔ اور ہاؤ گوگل ورکس کیسے کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اپنی کیوری جو ہے نا سرچ بار میں ڈالیں گے تو وہ پھر جو ہے جیسے سرچ کریں گے تو ریلیٹڈ آپ کو ویب سائٹ وہ ڈھونڈ کر دے دے گا۔ اس میں اتنا ہی ہے، یہ خود سے سرچ کرنے کی کوشش کریں، ٹرائی سرچ آن گوگل۔ اب فار ایگزامپل ہم کوئی ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، اس میں کوئی ایک سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہم کھول لیتے ہیں گوگل کا، انہوں نے گوگل پہ کام کروایا ہوا ہے، گوگل کے سرچ انجن پہ۔ یہ میرے پاس آ گیا بنگ کا سرچ انجن، لیکن اس میں بھی سیم کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی، یہاں پر ہم لکھتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی
इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अब यहाँ देखें जो भी टॉप पे जो वेबसाइट सर्च होने वाली या यूज़ होने वाली हैं वो टॉप पे ला के उसने हमें दे दी है। अब यहाँ पर हम जो है ना गूगल से अगर सर्च करते हैं, हम प्रैक्टिकली सारा गूगल सर्च इंजन से ही करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर और यूज़ होने वाला है। ठीक है, हम गूगल यहाँ से सर्च इंजन खोल लेते हैं और सारा आपको यहाँ से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है जनाब, ये जो फंक्शन है इसका सर्च बाय वॉइस, आप सर्च बाय वॉइस कोई भी यहाँ से मेरे ख्याल में ये नहीं करेगा क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, मे बी ये इसको सपोर्ट ना करे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, हाँ कर दिया इसने। ओके जी, देखें ये बोलने से इसने जो है ना सारा लिखने की बजाय मैंने बोला और इसने ये जो है ना मुझे प्रैक्टिकल सॉरी ये फिर उन्होंने मुझे वेबसाइट इसके रिलेटेड दे दी हैं। तो ये बाय आप सर्च बाय इमेज भी कर सकते हैं, कोई भी इमेज पुट करके भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें यूज़ ऑफ माइक्रोफोन। ठीक है, ये वही है कि आप जो है ना लिखने की बजाय बोल के भी आप कर सकते हैं। अब फ्लिप अ कॉइन क्या है, ये टॉस मीन्स कि आप फ्लिप अ कॉइन लिखेंगे तो ये अगर तो आप गूगल पर कोई टॉस करना चाहें तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं जी। फ्लिप अ कॉइन हम लिखते हैं, ये आपको प्रैक्टिकली सारा काम करके दिखाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर रहे। फ्लिप अ कॉइन, अब देखें ये आ गया जनाब, ये टॉस करके देगा आपको हेड या टेल्स, हेड्स। अब दोबारा इसको हम टॉस करने की कोशिश करेंगे, अभी भी हेड्स। ठीक है, ये इस तरह आप जो है आप हेड्स ओके टॉस कर सकते हैं। ओके भाई हेड, ओके कभी तो आएगा भाई टेल्स, देखिए आ गया, चलें शुक्र है। ये तो इससे फ्लिप अ कॉइन से आप लिख कर आप टॉस कर सकते हैं। क्वेरी फॉर्मूलेशन क्या है, वो कहता है जी आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको दुरुस्त कर देता है सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो एग्जांपल देता है, अगर आपके सर में दर्द है और आप लिखते हैं जी हर्ट्स, ठीक है, तो गूगल इसको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है कि वो समझ जाएगा कि हेड एक के बारे में ये बात कर रहा है, कि सर दर्द के बारे में बात करता है। हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल अगर करके देखें, ठीक है, हम लिखते हैं हेड हर्ट्स, इसको सर्च करते हैं तो देखें हेडेक्स के बारे में सारी उसने जो है सर्च आपको दे दी है। ठीक है, तो उसको पता चल गया कि भाई आप जो है ना हेड हर्ट्स के बारे में नहीं, हेडेक्स के बारे में सर्च करना, तो इसको कहते हैं क्वेरी फॉर्मूलेशन। ठीक है, आप गलत लिखते हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर देता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन एक वर्ड होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मुराद है कि कोई भी आप जो है कैपिटल वर्ड्स या स्मॉल लेटर्स जो है उसमें डिफरेंस लाजमी आ जाता है, यानी कि अगर इसमें इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं है। अगर आप तो कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं, लेटर्स में लिखते हैं, तहम भी ये सेम वर्क करेगा, सेम आपको सर्च करके देगा। ठीक है, अगर तो आप जो है स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तहम भी ये सेम आपको काम करके देगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, आप C++ आगे करेंगे, वहाँ पर देखेंगे आपको ये छोटी ABC बड़ी ABC कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में बड़ा ब्रीकली इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसमें बहुत फ़र्क है बिल्कुल। ठीक है, तो जो आपने चीज़ कैपिटल में लिखी है वो स्मॉल में आगे आप नहीं चला सकते, तो उनमें फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पर ये सर्च इंजन के बारे में बता रहा है कि गूगल पर आप इसमें केस सेंसिटिव ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, तो ये बता रहा है विल नॉट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो गूगल पे आप कंप्यूटर साइंस चाहे तो कैपिटल लेटर में लिखें तो या स्मॉल लेटर्स में लिखें तो ये आपको जो है सेम ही आपको सर्च करके देगा। अब आ जाता है जनाब मॉड्यूल नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 में सर्च ट्रिक्स बता रहा है कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सर्च करके देगा। कि फॉर एग्जांपल आप जो है वेदर के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, वेदर ऑफ लाहौर का जो है ना वेदर आप देखना चाह रहे हैं, तो ये आपको जो है लाहौर का वेदर बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेदर ऑफ लाहौर। आप अपनी लोकेशन का भी चेक कर सकते हैं जिस आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सो आप जो है
اس سے آپ اپنے لوکیشن کے مطابق اپنا جو ہے وہاں کا ٹمپریچر معلوم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے اس نے ہفتے کا پورے ایک ہفتے کا جو ہے نا ویدر بتا دیا ہے. سو نیکسٹ ویدر کے بعد جناب پرفارمنگ کیلکولیشن آن گوگل پر آپ کیلکولیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں ایک سمپل سے یہاں پر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. میں جی چاہتا ہوں فار ایگزامپل یہاں پہ یہاں پر میں کیلکولیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی 32 جمع 13 کتنے ہوتے ہیں. تو یہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹر کھول کے دے دے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر بالکل اپنا آزادانہ کیلکولیٹر استعمال کر سکتا ہوں. میں نے 123 ملٹیپل بائی 22 کیا ہے. 22 کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو دیکھیں پوری کیلکولیشن آپ اس میں پرفارم کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ اس میں جو پریکٹیکل کرنے والی چیز ہے وہ پرفارم. نیکسٹ ٹاپک جو ہے کرنسی کنورزیشن ہے. اس میں آپ کوئی بھی کرنسی کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں $10 انٹو PKR مجھے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے دیں. تو یہ دیکھیں یہ آپ کو جو ہے وہ کنورٹ کر کے دے دے گا کہ $10 جو ہے پاکستانی روپی 27,664 ہوتے ہیں. اب میں یورو یہاں پر سرچ کرتا ہوں, ریال سرچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سعودی ریال یا یورو سرچ کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یورو انٹو PKR پاکستانی روپیز میں ان کو کنورٹ کر کے دیں. تو یہ دیکھیں انہوں نے تاہم بھی اس کو جو ہے نا یوروز میں بھی کنورٹ کر کے دے دیا ہے. تو یہ کرنسی کنزرویشن آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ دیکھتے ہیں. اب یہ آپ کیا کیا چیزیں کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ خود سے وہ کہتا ہے جی ان کیوریز کو آپ سرچ کریں. ٹھیک ہے, کلومیٹرز پر ہارس, میٹر پر ہارس. ٹھیک ہے, میٹر انٹو سینٹی میٹرز ہم سرچ کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پر ایک کوئی نہ کوئی ہم چاہتے ہیں ہمیں بتائیں بھائی 10 میٹرز ٹو سینٹی میٹرز کر کے دکھائیں 10 میٹر میں کتنے سینٹی میٹرز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھیں بتا دے گا. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو ہے 10 میٹر میں 1000 سینٹی میٹرز ہوتے ہیں. ابھی ہم اگر اس کو کہتے ہیں کہ 10 سینٹی میٹرز میں کتنے میٹر ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی آپ کو جو ہے ایسے کیلکولیٹ کر کے دے دے گا. اچھا جی, یہ ہو گیا کنورزیشن. اب نیکسٹ میڈیول نمبر 5 کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اب سرچ آپریٹرز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, اب سرچ آپریٹرز میں دیکھیں تو سرچ آپریٹرز میں سوشل میڈیا پر. ٹھیک ہے, اب @ کا کیا کام ہے, @ کیا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتا ہے جی سوشل میڈیا میں اس بک کا بہت استعمال ہوتا ہے. when you want to use Google and want to search the query on particular social media تو آپ جو ہے سوشل میڈیا فار ایگزامپل آپ جو ہے نا ٹویٹر پر آپ چاہتے ہیں کہ جسٹس کے جو ہے نا پیجز ٹویٹر کے ریلیٹڈ آئیں, یا تو آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے کیوری سرچ کیا ہے وہ فیس بک پہ ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ میں کہتا ہوں جی کرکٹ اپڈیٹس. ٹھیک ہے, صرف یہاں پر میں کرکٹ اپڈیٹ لکھتا ہوں, کرکٹ نیوز. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے جو ٹاپ کی سرچز ہیں وہ ساری دے دی ہیں. لیکن یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ یار جو فیس بک پہ آئے نا مجھے وہ چاہیے. تو سوشل میڈیا پر سرچ کرنے کے لیے ہم پھر یوز کرتے ہیں @ ٹھیک ہے, ہم چاہ رہے ہیں فیس بک پہ جو بھی پیجز ہیں نا, ٹھیک ہے, کرکٹ نیوز کے ریلیٹڈ وہ آپ بتائیں. تو دیکھیں یہ ساری ویب سائٹ جو ہے نا فیس بک کے ریلیٹڈ آ گئی ہیں. فیس بک کے ریلیٹڈ سارے. آپ ٹویٹر ایک اور سوشل میڈیا ٹویٹر یوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, @ استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اوکے, اس کے ٹویٹس کے کرکٹ نیوز ٹویٹس دیکھ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ٹویٹر کے ریلیٹڈ ساری اس نے جو ہے سرچ کر کے دے دی ہیں. کوئی اس کے علاوہ ٹویٹر کے علاوہ کوئی اور سرچ اس یہ جو ہے نا کیوری کے ریلیٹڈ آپ کو مٹیریل نہیں دے گا. یہ ہو گیا جناب ہے @ کا استعمال. اب سرچ فار پرائس کیا ہے کہ آپ یہاں پر مثال دیتا ہے کہ لیپ ٹاپ آپ پاکستان میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یار 50,000 کی قیمت میں جو ہے نا مجھے لیپ ٹاپ PKR
50,000 میں، تو یہ 50,000 سے نیچے نیچے جو پاکستان میں اویلیبل ہیں لیپ ٹاپس وہ آپ کو دکھائے گا. اس میں لوکیشن آپ چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں پر موجود ہیں فلاں فلاں، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، سرچنگ ہیش ٹیگز. اب ہیش ٹیگ کیا ہے؟ ہیش ٹیگ کوئی بھی اسپیسیفک آپ جو چیز جو ہے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی اسپیسیفک. فار ایگزامپل میں اپنا کہتا ہوں، میں آپ کو یہاں پر لکھ سرچ کر کے دیتا ہوں اپنا چینل. میں کہتا ہوں صرف میرے اپنے چینل کے متعلق ہی آئے، میرا چینل ہی آئے، اس کے علاوہ کچھ نہ آئے. تو میں کہتا ہوں جی میں ہیش ٹیگ کا استعمال کرتا ہوں، اپنا لکھتا ہوں اسٹڈی پاور یوٹیوب چینل، ٹھیک ہے، لکھتا ہوں. تو یہ جتنے بھی میرے چینل کے ریلیٹڈ ہوں گی نا، یہ دیکھیں یہ سارا آ گئی ہیں اسٹڈی پاورز کے ریلیٹڈ جو ہے میرے ہی اسپیسیفک کو یوز کرتے اس نے جو ہے نا چینل پہ جو مٹیریل میرا موجود ہے اس نے جو سامنے رکھ دیے ہیں آن دا ٹاپ. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی خود سے پریکٹیکل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہیش ٹیگ کا استعمال. ہیش ٹیگ کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ ہیش ٹیگ کا استعمال جناب یہ کہ آپ اسپیسیفک کوئی خاص ویب سائٹ یا خاص مٹیریل کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا یوز کریں گے؟ ہیش ٹیگز. سوشل میڈیا پر کوئی بھی وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں فلاں سوشل میڈیا پہ اس چیز کے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اب باقی اس کے ریلیٹڈ آ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ جو ہے نا ہم اس کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ورڈ بالکل نہ آیا. مینس یوز کریں گے. ٹھیک ہے، کار یہاں لکھ دیں گے. اور یہ دیکھیں سر صرف اینیمل کے ریلیٹڈ ہی اس نے سارا کچھ سرچ کر کے دے دیا ہے. اس میں اب وہ جو کار کمپنی ہے وہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اب نیکسٹ جو ہے ایگزیکٹ میچ کا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہ یہاں پر مثال دیتا ہے. اب ایگزیکٹ میچ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں پر لکھتے ہیں نا ٹالسٹ بلڈنگ ان پاکستان، تو یہ کیا کرے گا؟ ٹالسٹ بلڈنگز میں یہ ٹالسٹ علیحدہ سرچ کرے گا، بلڈنگ کو علیحدہ، ان پاکستان علیحدہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی کیوری جو ہے نا ادھر ادھر جا کر کوئی اور سرچ بھی آ سکتی ہے. تو آپ چاہتے ہیں یہ 2-3 ورڈز آپ نے لکھے ہیں یہ ایک ہی کیوری میں آئیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی سرچ میں آئے، یہ علیحدہ علیحدہ اس کو سرچ نہ کرے. تو اس کے لیے آپ ڈبل کوٹیشن کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹالسٹ بلڈنگ ان پاکستان. اب یہ دیکھیں، اب یہ ٹاؤن بحریہ اوپر ٹاؤن یہ کیا کیا دے دیا اس نے. ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں اس کو جو ہے نا اس نے علیحدہ علیحدہ یہ سارے ورڈز کو نا اس نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے. تو میں جب چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا میں ڈبل کوٹس میں لکھوں، تو یہ اب اس کو ایک ہی ورڈ کے طور پہ استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، ایک ہی کیوری جو ہے نا کنسیڈر کرے گا. اب میں لکھتا ہوں ٹالسٹ بلڈنگز ان پاکستان. اب اس کا سرچ رزلٹ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی کیوری جو جس ویب سائٹ میں یہ سارے ورڈز ہوں گے وہی ہی آپ کو سرچ کر کے دے گا. ادروائز آپ وہ اکیلے وہاں پر سارا وداؤٹ ڈبل کوٹیشن لکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا ایسا بھی ہوگا کہ کوئی ورڈز اس میں سکپ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے ایگزیکٹ میچنگ. ڈبل کوٹس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو بہتر طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں. اچھا جی، وائلڈ کارڈ بیسڈ سرچنگ. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اسٹیرک کا یوز کریں گے نا، اسٹیرک سمبل کا، تو یہاں پر کوئی بھی اپنی طرف سے وہ اب آپ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ورڈ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ اس کے جو ہے اسٹیرک سمبل یوز کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر سوری کیا یہی سملر ہم یہی سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کی ایگزامپل پریکٹیکل ورک کر دیتے ہیں. اب اسٹیرک کا یوز کرتے ہیں. اسٹیرک از تھکر دین واٹر. ٹھیک ہے، اب ہمیں بھول گیا اب یار کیا چیز ہوتی ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے اسٹیرک لکھ کر. ٹھیک ہے، تھکر دین واٹر. اب یہ دیکھیں کیا رزلٹ دیتا ہے. اب یہ اس نے آٹومیٹکلی یہاں پر ڈبل اسٹیرک یوز کر لیتے ہیں. ڈبل اسٹیرک اب سرچ کر کے اس کو دیکھتے ہیں. بلڈ از تھکر دین واٹر. تو یہ دیکھیں بلڈ اس نے انکلوڈ کر دیا ہے. تو ہمیں نہیں تھا پتہ بھئی اس کے پہلے ہم نے کیا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے،
تو وہ ڈبل اسٹیرک سے یہ ہوا ہے کہ جو اس کی بھی اس نے اپنے طرف سے جو ہے نا ورڈز یوز کر کے دے دیے ہیں. بلڈ از تھکر دین واٹر, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے اور کوئی ورڈ یوز کیا ہوگا, از بلڈ تھکر دین واٹر. تو دیکھیں یہ بلڈ کے ہی ریلیٹڈ اس نے جو خود سے جو ہے ڈبل اسٹیرک پہ اس نے بلڈ خود سے ہی شامل کر لیا ہے. تو یہ ہوتا ہے جی اسٹیرک کا استعمال, اس کو کہتے ہیں وائلڈ کارڈ بیسڈ سرچنگ. امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ میڈول نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. سرچ آپریٹرز. اب سرچنگ ود ان رینج. اب یہ رینج کے بارے میں کہ اب آپ جو ہے نا سرچ انجنس فار ایگزامپل آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے 25,000 سے 35,000, تو آپ اس طرح لکھیں گے لیپ ٹاپ PKR 25,000 سے PKR 35,000 تک. کوئی بھی مٹیریل منگانا ہو تو اس کی لینتھ آپ اس کی بھی آپ جو ہے نا رینج دے سکتے ہیں کہ فلاں فار ایگزامپل ہمیں کوئی سائز, کوئی بال کا سائز ہے تو وہ فلاں سائز سے فلاں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ سرچنگ ود ان رینج کا یہ جو ہے ہوتا ہے بینیفٹ, ٹھیک ہے. تو وہ گوگل آپ کو 25,000 سے 35,000 تک کے جو بھی آپ کے جو ہے نا لیپ ٹاپ ہوں گے وہ آپ کو دے دے گا. اب بولین آپریٹرز کیا ہوتا ہے؟ بولین آپریٹرز میں سچ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اینڈ ورڈ یوز ہوتا ہے اور ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے. اینڈ سے مراد یہ ہے کہ کسی دو ورڈز یا دو سے زیادہ ورڈز کے درمیان آپ اینڈ کا یوز کریں گے تو وہ دونوں کے ریلیٹڈ آپ کو سرچ کر کے دے دے گا. اور اگر آپ اور کا یوز کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا, وہ آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک سرچ کر کے دے دے گا. فار ایگزامپل یہاں پر اس نے خوبصورت سی مثال دی ہے کمپیوٹر اینڈ سائنس, تو یہ کمپیوٹر اور سائنس دونوں کے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں سرچ کر کے دے دے گا. نیکسٹ یہاں پر اور کی مثال دی ہے. یہ بولین آپریٹرز آپ بعد میں اس کو اچھے طریقے اس جو ہے نا سیریز میں سیکھیں گے. اس CS 101 کے جو ہے نا کورس میں اچھے طریقے سے بولین آپریٹرز کو سمجھ پائیں گے, بہت ایزی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, کمپیوٹر اور سائنس ہم سرچ کریں گے, یا وہ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ سرچ کر کے دے دے گا یا سائنس کے ریلیٹڈ سرچ کر کے دے دے گا. اور اینڈ اور کا یوز یہی ہو گیا. تو اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں. اینڈ کا یوز ہے کہ آپ کوئی دو ورڈ یوز کرتے ہیں اور ان کے درمیان اینڈ یوز کرتے ہیں تو وہ دونوں کو سرچ کر کے دے دے گا. اور اگر آپ ان کے درمیان اور کا یوز کرتے ہیں تو وہ یا پہلے والا سرچ کر کے دے دے گا یا اور کے بعد والے ورڈ کو سرچ کر کے دے دے گا. اچھا جی, اسپیسیفک سائٹ کا. اب یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ورچوئل یونیورسٹی سائٹ آپ جسٹ جو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پر سرچ ہو, تو وہ آپ ان کے درمیان کیا ایک کالن استعمال کر کے بھی اس کو جو ہے نا سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں پریکٹیکل اس دونوں کو کر کے دکھاتا ہوں. خیر اس کا کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے جی, سرچ کیش ورژن. اس میں کیا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی بھی اسپیسیفک فائلز, اگر آپ کو ویڈیوز چاہیے, آپ کو اس کے ریلیٹڈ آڈیو چاہیے, PDF فائلز چاہیے, تو PDF فائل جو ہے آپ یہ اس طرح سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کو فار ایگزامپل ورچوئل یونیورسٹی میں جو ہے نا PDF فائل ٹائپ کا یوز کر کے آگے کالم یوز کر کے پھر فائل ٹائپ آپ یوز کر دیں گے. فار ایگزامپل آپ کو PDF میں چاہیے تو آپ اس کو PDF میں جو ہے اس کو ساری آپ کو جو PDF کی فائلز ہوں گی ورچوئل یونیورسٹی کے ریلیٹڈ آپ کو وہ فرنٹ پہ آپ کے لے کر آ جائے گا, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ سارے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے نا میڈیول نمبر 7 کو کریں گے اسٹارٹ نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. ہیش ٹیگز @سوشل میڈیا پر کوئی بھی وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں فلاں سوشل میڈیا پہ اس چیز کے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کے لیے @ آپ استعمال کریں گے.